السلام علیکم ناظرین، آپ کو وہ تھا کون کی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسٹیو جابز ایک بہت ہی کریٹیو اور ہمت رکھنے والا CEO ہے۔ اس نے دنیا کی ٹیکنالوجی اور میڈیا دونوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ کمپنی جو اس نے ایک چھوٹے سے گراج میں شروع کی، آج اس کی قیمت $200 بلین سے زیادہ ہے، جو پاکستان کے 2019 کے 70% GDP کے برابر ہے۔ کمپیوٹرز، موویز، میوزک اور موبائل فونز، ان تمام چیزوں نے اسٹیو جابز کی وجہ سے ایک نئی شکل اختیار کی۔ وہ ایک بریلینٹ ویژنری لیڈر تھا۔ اسٹیو جابز نے اپنی زندگی میں ایسے سیٹ بیکس دیکھے کہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اوپر آ سکے گا، لیکن یہ اس کا جذبہ اور اس کا ویژن ہی تھا جو اسے واپس ایپل میں لے آیا، اور پھر ایپل نے شہرت کی وہ بلندیاں چھوئیں اسٹیو جابز کی بدولت، جو اس کے لیے صرف خواب ہی بن کر رہ گئی تھی۔ اسٹیو جابز 24 فروری 1955 کو سان فرانسسکو میں پیدا ہوا۔ پال اور کلیئر نے اسے کیلیفورنیا میں اڈاپٹ کیا، جو علاقہ بعد میں سلیکان ویلی کے نام سے جانا جانے لگا۔ بچپن میں اسٹیو جابز اپنے باپ پال کے ساتھ اپنے گیراج میں الیکٹرانکس پر کام کیا کرتا تھا۔ پال نے اسے الیکٹرانکس کی چیزوں کو کھولنا اور دوبارہ سے بنانا سکھایا۔ یہ ایک ایسی ہابی تھی جس نے جابز کا کانفیڈنس بڑھا دیا۔ ہائی اسکول کے بعد اس نے ریڈز کالج اوریگون میں داخلہ لیا، اور 6 ماہ بعد اس نے کالج چھوڑ دیا۔ 1976 میں اسٹیو اور وازنیک نے ایپل کمپیوٹرز کی اس کے گیراج میں بنیاد رکھی۔ اس پروجیکٹ کو فنڈ کرنے کے لیے اسٹیو نے اپنی ووکس ویگن بس اور وازنیک نے اپنا پیارا سائنٹیفک کیلکولیٹر بھیج ڈالا۔ اسٹیو جابز اور وازنیک کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کو تبدیل کیا اور چھوٹی، سستی اور انٹویٹیو مشینز تک عام لوگوں کی رسائی کو یقینی بنایا۔ ایپل کا سب سے پہلا کمپیوٹر ایپل 1 تھا، جس کی قیمت $666 تھی۔ ایپل 1 نے $7,74,000 کمائے۔ 3 سال بعد ایپل نے دوسرا ماڈل ایپل 2 لانچ کیا، جس کے آتے ہی کمپنی کی آمدن 700% بڑھ کر $139 ملین تک پہنچ گئی۔ 1980 میں ایپل کو اسٹاک ایکسچینج میں پبلک کیا گیا، اور پہلے ہی دن اس کی مارکیٹ ویلیو $1.2 بلین تک پہنچ گئی۔ اسٹیو جابز نے جان اسکلی، جو پیپسی کولا میں تھا، اس کو ایپل کا CEO بنا دیا۔ اس کے بعد آنے والی ایپل کی پروڈکٹس میں بنیادی ڈیزائن کے مسئلے تھے، جس کی وجہ سے کمپنی کو پروڈکٹس واپس لانی پڑی ریپیئر کے لیے۔ IBM نے اچانک ایپل کو آمدنی میں پیچھے چھوڑ دیا۔ اب ایپل کو IBM کے PC ڈومینیٹڈ بزنس سے مقابلہ کرنا تھا۔ 1984 میں ایپل نے میکنٹاش لانچ کیا، جو IBM کے کمپیوٹرز سے پرفارمنس میں بہت ہی اچھا تھا، لیکن IBM کی مشینز کے کمپیٹیبل نہیں تھا۔ اسکلی یہ سمجھتا تھا کہ اسٹیو جابز ایپل کو نقصان پہنچا رہا ہے، اسی لیے کمپنی کے ڈائریکٹرز نے جابز کو نکالنے کی کوششیں شروع کر دیں، اسی کمپنی سے جو اس نے خود بنائی تھی۔ جابز کو بہت ہی چھوٹی پوزیشن پر بھیج دیا گیا، جس کی وجہ سے 1985 کو اس نے ایپل کو خود ہی چھوڑ دیا۔ ایپل چھوڑنے کے بعد اسٹیو جابز نے اپنا سارا پیسہ نیکسٹ اور پکسار میں لگا دیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسٹیو جابز کے قریبی یہی بول رہے تھے کہ اس نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا ہے، تو ایسی کمپنیوں میں پیسہ لگا کر جن کا کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا۔ نیکسٹ اسٹیو جابز کی ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کمپنی تھی۔ اس کمپنی کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا امریکہ میں اپنے اسپیشلائزڈ آپریٹنگ سسٹمز کو بیچنے میں، اور دوسری طرف ایپل بھی اسٹیو جابز کے بغیر ڈائریکشن لیس ہو گئی۔ ایپل کے حالات بھی خراب سے خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مائکروسافٹ کو ایپل میں انویسٹ کرنے پڑا اس کو بچانے کے لیے۔ ایپل میں اسٹیو جابز کی کمی کو شدت سے محسوس کیا جانے لگا، تو ایپل نے اسٹیو کو واپس لانے کے لیے اس کی نئی کمپنی نیکسٹ کو 1996 میں خرید لیا $429 ملین میں۔
اس طرح سٹیو جابز پھر سے ملینئر ہو گیا۔ 1997 میں سٹیو جابز واپس ایپل میں سی ای او کی پوزیشن پر آیا اور اس نے ایپل کمپنی میں ایک بار پھر سے جان ڈال دی۔ سٹیو جابز نے آتے ہی مینجمنٹ اور شیئر آپشنز کو تبدیل کیا اور اپنے لیے سیلری کا پیکیج خود ہی اناؤنس کیا کہ وہ صرف $1 پورے سال میں تنخواہ لے گا۔ اس کا مطلب کمپنی اور اس کے سٹاف پر واضح کرنا تھا کہ وہ ایپل کو کتنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد ایپل نے انقلابی چیزیں انٹرنیشنل مارکیٹس میں لائیں، جیسے کہ میک بک ایئر، آئی پاڈس، آئی پیڈس، آئی فونز۔ آئی پاڈس کی انٹروڈکشن کے ساتھ ایپل کی کمپنی میوزک انڈسٹری میں بھی داخل ہو گئی اور ایک نئی لائن شروع کر دی جو آئی ٹیونز کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 2008 میں آئی ٹیونز اور آئی پاڈس کی وجہ سے ایپل امریکہ کا دوسرا بڑا ریٹیلر بن گیا، والمارٹ کے بعد۔ ایپل کو امریکہ کی فارچیون میگزین اور فارچیون 500 کی لسٹ میں پہلے نمبر پر رینک کیا گیا۔ آج ایپل کی شہرت کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے اور یہ سب سٹیو جابز کی لیڈرشپ میں ممکن ہوا۔ اب واپس چلتے ہیں پکسار کی طرف۔ جب 1986 میں سٹیو جابز نے پکسار اینیمیشن کمپنی خریدی جارج لوکس سے، جو بعد میں پکسار اینیمیشن اسٹوڈیوز بنی، جابز نے اس کمپنی میں $50 ملین اپنے ذاتی پیسوں میں سے انویسٹ کیے۔ بعد میں اس اسٹوڈیوز نے بہت مشہور اور بلاک بسٹر موویز بنائیں، جن میں سے ٹوائے اسٹوری، فائنڈنگ نیمو اور دی انکریڈیبلز ہیں۔ پکسار نے $4 بلین کمائے اور بعد میں مرج ہو گئی والٹ ڈزنی کے ساتھ، جس کی وجہ سے اب جابز ڈزنی کا سب سے بڑا شیئر ہولڈر ہے۔ دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی، جلدی آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر آئیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔